السلام علیکم فرینڈز، یہ بات ہے 1912 کی، جب ٹیکنالوجی بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی تھی۔ شپنگ لائنز جیسے کہ نارتھ لائنز، وائٹ سٹار لائنز اور ہیمبرگ وغیرہ امریکہ کے سمندر پر تیز ترین اور خوبصورت بحری جہاز بنانے کا مقابلہ کر رہے تھے۔ 1812 سے 1912 تک سمندری سفر کی شرح تقریباً 4 گنا زیادہ ہو گئی تھی۔ نارتھ اٹلانٹک اوشن کے اس سفر کو جو کبھی مکمل ہونے میں 1 ماہ سے زیادہ کا وقت لگتا تھا، اب صرف 1 ہفتے کا وقت لگتا ہے۔ 1907 میں اسی طرح گرمیوں کی ایک گرم شام، وائٹ سٹار لائن کے منیجنگ ڈائریکٹر بروز اسمے اور سینئر پارٹنر اور شپ یارڈ ہارلینڈ اینڈ وارف کے چیئرمین لارڈ پیری نے اپنی حریف کمپنی دی کنارڈ لائن سے بڑا اور بہتر جہاز بنانے کی سازش کی۔ رات کے کھانے کے بعد انہوں نے اس وقت کا سب سے بڑا جہاز بنانے کا منصوبہ بنایا۔ اس بڑے اور آرام دہ جہاز کا نام ٹائٹینک رکھا گیا۔ ٹائٹینک پر تعمیر کا آغاز 31 مارچ 1909 کو ہوا، جسے تیار کرنے میں تقریباً 1 سال کا عرصہ لگا۔ 1912 میں جب یہ جہاز مکمل طور پر تیار ہو گیا تو اس وقت کی سب سے بڑی انسانی کاوش کہلائی۔ واٹر ٹائٹ کنسٹرکشن کی وجہ سے ٹائٹینک کو انسنکیبل، کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز ہونے کا دعویٰ کیا گیا۔ ٹائٹینک کو بنانے والی کمپنی وائٹ سٹار لائٹ نے اسے کبھی نہ ڈوبنے والے جہاز کا نام دیا، لیکن شاید قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بالآخر 14 اپریل 1912 کی بھیانک تاریک رات نہ ڈوبنے والے دریا کو اٹلانٹک اوشن نے اپنے اندر غرق کر دیا۔ 15 اپریل کی صبح 2:20 تک ٹائٹینک نیو فاؤنڈ لینڈ کینیڈا سے 400 میل دور جنوب میں اٹلانٹک اوشن میں ڈوب گیا۔ 2200 پیسنجر اور سٹاف ممبر کو لے جانے والا یہ بڑا جہاز تقریباً 11:40 پر ایک بڑے آئس برگ سے ٹکرا گیا تھا۔ وہ آئس برگ جس سے ٹائٹینک ٹکرایا بہت بڑا آئس برگ تھا، پانی کی سطح سے تقریباً 50 سے 100 فٹ تک بلند تھا، اور ٹائٹینک کے زندہ بچ جانے والے عینی شاہدین کے مطابق اس کی لمبائی 200 سے 400 فٹ تک تھی۔ ڈوبنے کے 5 دن بعد اس بدنام زمانہ آئس برگ کی پہلی تصویر سامنے آئی، جسے ریورٹ نامی شخص نے کھینچی۔ دوستوں، آپ سب کے ذہن میں ایک سوال تو ضرور آیا ہوگا کہ آخر کار اتنا مضبوط اور نہ ڈوبنے والا بحری جہاز پھر آخر کار کیوں اور کیسے ڈوبا؟ آئیے میں اب آپ کے سامنے 5 ایسے فیکٹر رکھتا ہوں جو اصل میں ٹائٹینک کے ڈوبنے کی وجہ بنے۔ نمبر 1، آئس برگ کے ساتھ ٹکراؤ۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے کی پہلی اور بنیادی وجہ نارتھ اٹلانٹک اوشن میں ایک بڑے برفانی تودے سے ٹکرانا تھا۔ تقریباً 11:40 پر کروز نیسٹ میں بیٹھا ایک شخص فریڈرک فلیٹ نے جہاز کے سامنے ایک بڑے آئس برگ کو دیکھا اور جلدی سے 3 بار گھنٹی بجائی، پھر فون اٹھا کر کال کرنے لگا اپنے افسرز کو اور چلا کر کہتا ہے کہ ہمارے سامنے ایک بڑا آئس برگ ہے، جہاز کو جلدی سے دوسری سمت میں موڑ لو۔ لیکن جہاز کا راستہ تبدیل کرنے میں اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس وقت ٹائٹینک کو ایڈورڈ سمتھ ایز کیپٹن سنبھال رہے تھے۔ انہوں نے انجنز کو بند کر کے جہاز کی لوکیشن تبدیل کرنے کی کوشش کی، لیکن آئس برگ پھر بھی جہاز کے اسٹار بورڈ کے ساتھ کھرچ گیا، جس نے واٹر لائن کو شدید نقصان پہنچایا۔ پوائنٹ نمبر 2، ناکافی واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس۔ ٹائٹینک کو واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس کی ایک سیریز کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا تھا،
جس کا مقصد اسے ڈوبنے سے روکنا تھا، یہاں تک کہ اگر 4 کمپارٹمنٹس میں سیلاب بھی آ جائے تب بھی ٹائٹینک تیرتا رہے گا۔ لیکن آئس برگ کے اثرات نے ان میں سے کئی حصوں کو توڑ دیا، اور پھر اسی طرح آہستہ آہستہ جہاز پانی میں ڈوبنا شروع ہو گیا۔ پوائنٹ نمبر 3، ناکافی لائف بوٹس۔ اگرچہ ٹائٹینک لائف بوٹ سے بھرا ہوا تھا، لیکن جہاز میں تمام پیسنجرز اور سٹاف ممبر کے لیے ناکافی تھیں۔ اس وقت جہاز پر صرف 20 لائف بوٹس رکھی گئیں۔ یہ سوچ کر کہ جہاز کبھی ڈوبنے والا نہیں، کیپٹن نے زیادہ لائف بوٹ رکھنے سے انکار کر دیا تاکہ جہاز کی خوبصورتی برقرار رہے اور اس میں کسی قسم کی خرابی نہ ہو۔ لائف بوٹس کی کمی ہی زیادہ جانوں کے ضیاع کی وجہ بنی۔ پوائنٹ نمبر 4، لیٹ ڈسٹریس سگنلز۔ ٹائٹینک کے تمام سٹاف نے صورتحال کی سنگینی کو پہچان لیا تھا، لیکن انہوں نے پریشانی کی حالت میں سمندر میں کافی دیر تک سگنلز بھیجے۔ لیکن ٹائٹینک کے ٹکرانے کے چند گھنٹے بعد ہی ایک جہاز RMS کارپیتھیا، جو کہ ٹائٹینک سے قریب ترین جہاز تھا، اس نے جواب دیا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت RMS کارپیتھیا تقریباً 107 کلومیٹر دور تھا، اور وہ جائے وقوع تک اس وقت پہنچا جب ٹائٹینک مکمل طور پر ڈوب چکا تھا اور سمندر میں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تیر رہی تھیں۔ پوائنٹ نمبر 5، پیسنجرز اور سٹاف کے درمیان الجھن۔ پیسنجرز کو نکالنے کے دوران افراتفری اور واضح ہدایات کی کمی کی وجہ سے لائف بوٹس کے آغاز میں الجھن اور تاخیر پیدا ہو گئی۔ مسافر حالات کی سنگینی سے بے خبر تھے، یہاں تک کہ بہت دیر ہو چکی تھی۔ ان فیکٹرز کی وجہ سے سمندر کا پانی تیزی سے ٹائٹینک کے اندر داخل ہونے لگا، جو بالآخر ایک بڑے بحری جہاز کے ڈوبنے کا باعث بنا۔